وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے سارے بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے، جن کے بیانات سے ہمارا دل مضبوط ہوتا ہے، ایمان موٹا ہوتا ہے، اللہ کی عزت اور عظمت وقار دل میں اور بڑھتا ہے، اور محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس راستے میں اکیلے نہیں ہیں بلکہ اور بھی ہیں، اور الحمدللہ بڑھ رہے ہیں۔ یہ بات یقین کیجئے، یہاں بھی کچھ لوگ آگے پیچھے کہہ رہے ہیں یہ بندہ اکیلا نہیں ہے، یہ آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں۔ یہ بہت زبردست بات، تو ہر جگہ جہاں بھی آپ دین کی دعوت دیں گے، یقین کریں یہ رنگ لائے گی۔ انسانیت پیاسی ہے، اور یہ زمین بنجر ہے، اس کے اوپر جب یہ دعوت اللہ کی بارش ہوتی ہے تو یہاں سے بہت ہی زیادہ یعنی ہریالی اگتی ہے ایمان کی، توحید کی۔ مجھے یاد ہے جب ہم اڈیالہ جیل میں تھے، جب اسی شرک کے خلاف جب ہم نے آواز اٹھائی تھی تو ہمارے علاقے کے اہلیان چکری وکیلا نے کیس کر دیا تھا، 3.25 مہینے وہاں جیل میں رہے۔ ہم لوگ 3 تھے، ایک میں، ایک ہمارے بڑے بھائی الیاس صاحب بھی تھے، اور ایک اور علامہ صاحب تھے، جو جیسا ہی وہاں سے رہائی ملی تو انہوں نے توبہ کی، ایمان عقیدے سے توبہ کر کے بھاگے کہ یہ تو بڑا سخت معاملہ ہے۔ اور یقین کریں ہمارا ایک ساتھی تھا، اس کو اپنے طور پر کہنے لگا کہ نا ارشد کا ساتھ چھوڑ، جو یہ سرو مروائے گا یعنی جان سے مروائے گا۔ اس نے آگے سے ہنس کے کہا کہ یار ہم مر جائیں گے تو پھر شہید ہو جائیں گے نا۔ تو یہ جو مرنا ہی نہیں چاہتا اس راستے میں، اندازہ لگائیے اس نے کیا اس راستے میں جماؤ دکھانا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے۔ ہاں، تو بہرحال ہم 3 تھے وہاں، تو کچھ دن گزرے تو ایک اور وہاں ہمارا ساتھی بن گیا، عبد الرحمان نام تھا، مظفر آباد کا۔ پھر ہم 4 ہو گئے۔ پھر ایک اور وہاں حافظ خالد تھے کراچی کے، وہ ہمارے ساتھی بن گئے۔ تو یہ بات اس طرح آہستہ آہستہ جیل کے اندر پھیل گئی تھی کہ یہ بڑھتے جا رہے ہیں اندر۔ تو یہ معاملات ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس دعوت کو بڑھائے گا۔ یہ بہت ہی زبردست دعوت ہے، یقین کیجیے سارے مسائل کا حل اس کی کنجی ہاتھ میں آ گئی ہے۔ اور اگر یہ علماء یہ بیان کرتے تو یہ اس قدر شرک و کفر نہ ہوتا، اس طرح اللہ کے عذاب نہ آتے۔ مالک تو فرماتا ہے، دیکھیے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر یہ بستیوں والے یہ ایمان لاتے اور میرے سے ڈر کر زندگی بسر کرتے تو میں زمین اور آسمان کی برکتوں کے دانے ان کے اوپر کھول دیتا، پرنالے کھول دیتا۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، انہوں نے ایمان کی بات کو جھٹلایا ہے، ہر بات ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایمان کی بات جیسی کی جائے تو کتنی پیاری بات کہی ہمارے فیضان الحق صاحب نے کہ ان کے دماغوں کے اندر جو علم کے سمندر ہیں وہ خشک ہو جاتے ہیں، جیسی توحید کی بات ان کو گولی کی طرح لگتی ہے۔ یقین کیجیے ایسے بدبخت ہیں یہ۔ اور کم از کم جو نوازتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہاں بات تو ٹھیک ہے آپ کی، لیکن آپ ہمارے بڑوں کو بس یہی آپ کو ملے، ان کو چھوڑیں۔ بھائی ان کو کیوں چھوڑیں؟ انہوں نے تو پوری تباہی مچائی ہے پوری زمین کے اوپر، جو بھی معاملہ ہے۔ جس طرح دنیاوی لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو چھوڑیں، آگے بڑھیں۔ ان کو کیسے چھوڑیں؟ کرپشن کو ختم کرنا ہے تو کرپٹ کو پکڑو، ان کو سزائیں دو، ورنہ یہ کرپشن کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دین کا یہ مزاج ہے، یقاتلوا ائمۃ الکفر، کہا گیا کفر کے اماموں سے جنگ کرو، ان بےایمانوں سے جنہوں نے، جس طرح ہماری زبان کے اندر بھی یہ فقرہ بولا جاتا ہے کہ برے کو مارو اور اس کی ماں کو بھی مارو، برے کی ماں کو مارو، یعنی جس نے برے جنے ہیں۔ تو شرک کی ماں یہ طاغوت جتنے ہیں، جب تک ان کا سر نہیں کچلا جائے گا لوگوں کو توحید سمجھ ہی نہیں آ سکتی۔ یقین کیجیے اگر صحیح معنوں میں اللہ کی وحدانیت لوگوں کو سمجھانی ہے اور شرک کا رد کرنا ہے تو کھول کھول کے بیان کرنا پڑے گا میرے بھائیوں، کسی کی پرواہ نہ کرو، اس معاملے میں ذرا برابر ایک قدم پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ یہ بہت ہی زبردست ایک موقع ہے، اور ہر مسلمان کا یہ حق ہے، یعنی یہ اس کا حق ہے کہ وہ اپنے مالک کو خوش کرنے کا یہ اس موقع سے جانے نہ دے، کیونکہ یہ ایک موقع ملا ہے، ایک موقع یہ ہاتھ سے نکل گیا تو پھر دوبارہ کبھی موقع نہیں ملے گا میرے بھائیوں۔ اس لیے جم جاؤ بالکل، اور دل کی گہرائی سے اس دعوت کو مانو اور اس کو پھیلاؤ، اور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ، شہادت کی تمناؤں کے ساتھ کہ کیا عجب کہ کسی وقت مالک کی رحمت جوش میں آ جائے اور ہمیں شہادت سے مالک مالا مال کر دے،
اور بہت ہی خوش نصیبوں کے حصے میں یہ آتی ہے، ہر نتھو خیرے کے حصے میں نہیں آتی ہے۔ پھر عرش الہی کے نیچے محلات، اندازہ لگائیے، عرش الہی کے نیچے سونے کے محلات کے اندر یہ جنتی، وہاں ان کی بیویاں، وہاں ان کے خادم، اور وہاں سے پھر جنت کی نہروں پر جاتے ہیں، آتے ہیں، آگے جنت کی سیر کرتے ہیں، اڑتے ہیں، اور پھر وہاں جا کے اپنے اس محلات کے اندر رہتے ہیں۔ یہ بتاؤ کیا نظارے ہیں، کیا! اور قیامت تک یہ ہوتا رہے گا۔ اور جب قیامت کے بعد ان شہداء کو میدان محشر میں لایا جائے گا تو اسی انداز سے ان کا خون نکل رہا ہوگا جس طرح دنیا میں یہ زخمی ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے۔ اور فرق صرف یہ ہوگا کہ رنگ تو بالکل خون کی طرح ہوگا، لیکن جو خوشبو ہوگی جس سے میدان محشر مہک اٹھے گا۔ اور اس کے بعد جب ان کو جنتیں بڑی بڑی ملنے والی ہیں، وہ حیران رہ جائیں گے کہ وہ اس سے پہلے جو برزخ میں تھی وہ تو اس سے بہت کم تھی، اس سے بھی زیادہ مالک نے ان کو نوازا ہے وہاں۔ اور جتنا جس نے حصہ ڈالا ہے اتنا ہی درجات بڑھتے چلے جائیں گے میرے بھائیوں۔ جنت سے اوپر جنت کے 100 درجے ہیں، یقین کرو 100 درجے، اور ہر درجے کا اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کا۔ اور سب سے جو اوپر والا درجہ ہے اس کا نام ہے جنت الفردوس، اور اس کے اوپر ہمارا مالک کا عرش ہے، اور اس کے اوپر ہمارا مالک ہے۔ فوقہا عرش الرحمن کے الفاظ ہیں کہ اس جنت الفردوس سے اوپر اللہ الرحمن کا عرش ہے۔ تو جنت کی ساری نہریں وہاں سے نکلتی ہیں، پھر ساری جنتوں کے اندر پھیل جاتی ہیں۔ پانی کی نہریں، نتھرے ہوئے پانی کی، یہ دنیا کا پانی نیسلے اور فلاں اس کا کیا مقابلہ کرے گا، فرینچ واٹر۔ وہ جو جنت کا پانی ہے یہاں دنیا کے ہر مشروب سے زیادہ لذت والا ہوگا۔ اور وہاں کے مشروبات کا پھر کیا کہنا ہے، وہاں کی دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں مالک نے بہا دی اپنے مومن بندوں کے لیے۔ اور کہا جائے گا مالک بنا دیا جائے گا، یہاں کرائے پر نہیں ہو کہ کبھی نکالا جائے، نہیں، یہ تمہاری اپنی جنتیں ہیں۔ اور عزت دینے کے لیے مالک اعلان فرما دے گا کہ میرے بندو یہ تمہارے ان اعمال کے بدلے میں تمہیں دی ہیں، حالانکہ جنت مالک کی رحمت کی وجہ سے۔ مومن کہیں گے مالک تیری رحمت کی وجہ سے، ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں ہے۔ مالک کہے گا نہیں میرے بندو تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اس انداز سے مالک عزت دے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جوانی، کوئی بیماری نہیں، کوئی بڑھاپا نہیں، کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی وہاں نمازیں روزے حج وہاں نہیں، اللہ کے بندو یہ سب کچھ یہاں، یہ جو کرنا ہے کر لو۔ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ اپنے اعمال درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مالک ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے۔ اور جنہوں نے یہ ناقدری کی ہے، ان ناقدروں نہ شکروں نے، انہوں نے ایمان خالص کی قدر نہیں کی ہے، اس کے اندر پھر شرک کا ملاوٹ کر دی انہوں نے اپنے گندے دماغ کی وجہ سے۔ علم کے پہاڑوں نے شرک اور کفر کے انجیکشن دکھائے ان کے سامنے۔ سب سے زیادہ آج توحید سے اگر کوئی چڑھتا ہے آدمی، جس کو خفگی محسوس ہوتی ہے اور نفرت کرتا ہے، وہ یہ ہے، یہ جو محمد حنیف کے یہ گروہ ہے، سب سے زیادہ یقین کیجئے یہودی بھی اتنا نہیں چڑھے گا، شیعہ بھی اتنا نہیں چڑھے گا جتنا اس کے سامنے جب کہا جائے سجدہ اللہ کو ہوا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا سجدہ نہیں ہوا، بس سیخ پا ہو جاتا ہے، کہتا مت مجھے سمجھاؤ، مت وضاحتیں کرو، میں سمجھایا ہوں۔ بہرحال مومن جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ ڈٹ جائیں گے ایمان خالص کے اوپر، ان کو دعوت دیتے رہیں گے، ہمدردی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ہر انداز اختیار کریں گے جن کے ساتھ ان کی گالیاں بھی برداشت کرتے ہیں، ان کی نفرتیں پروپیگنڈے کرتے ہیں یہ، لیکن ہمارا مالک ہمارے لیے کافی ہے۔